اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اہل القرآن، امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ ہم نے آلموسٹ بہت ساری تجوید کے بیسک رولز کو کمپلیٹ کر لیا ہے۔ تو اس بیسک کورس کے جو کریکولم تھا اس کے اندر بس کچھ ہی رہ گئے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ ریلیشن شپ بٹوین دا لیٹرز دیکھیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم وقف کے رولنگز کے ساتھ اس کورس کی بیسک تجوید کو جو ہے انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے۔ اوکے، تو اب انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں ریلیشن شپ بٹوین لیٹرز، اسپیشلی ادغام بٹوین لیٹرز کس طرح ہوتا ہے۔ ادغام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مرج کرنا۔ یا آلریڈی ہم نے جب ادغام دیکھا تھا نون ساکن اور تنوین کے رولنگز میں، تو دیکھا تھا کہ کس طرح نون ساکن اور دوسرے لیٹرز جو ہوتے ہیں نون ساکن تنوین کے بعد جب سارے عربک کے لیٹرز آتے ہیں تو ہم کس طرح ان کو ملا کر پڑھتے ہیں۔ کبھی ادغام کرتے ہیں، کبھی اظہار کرتے ہیں، کبھی اقلاب کرتے ہیں، کبھی اخفا کرتے ہیں جب نون ساکن کے بعد عربک کے لیٹرز آ جائیں، رائٹ۔ اور میم ساکن کے بعد بھی ہم نے ایسے ہی دیکھا، نون ساکن اور میم ساکن کو تو ہم نے دیکھ لیا ہے، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ نون ساکن اور میم ساکن کے علاوہ جو دوسرے سارے لیٹرز ہیں وہ بھی سیم اسی طرح جس طرح نون ساکن کے بعد جب لیٹرز آتے ہیں، اسی طرح جب ٹو لیٹرز ملتے ہیں تو ان کے اندر ایک ادغام ہوتا ہے۔ اوکے، وہ ادغام 3 ٹائپس ہیں، وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ جب 2 لیٹرز آتے ہیں جس میں پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو تو ادغام کس طرح ہوگا، اور obviously جب دوسرا متحرک ہوتا ہے اور ادغام ہوتا ہے تو اس دوسرے لیٹر پہ کیا لگتا ہے؟ تشدید، شدہ لگتا ہے، جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ نون ساکن کے بعد جب ادغام کے لیٹرز آ جائیں تو ہم مرج کرنے کے ٹائم پر اس ادغام والے لیٹر پہ تشدید کا سائن لگتا ہے۔ تو اسی طرح آج ہم انشاءاللہ جو دیکھ رہے ہیں ریلیشن شپ بٹوین لیٹرز، یعنی ادغام بٹوین لیٹرز جو ہوگا، یعنی صرف نون ساکن اور تنوین یا میم ساکن کے نہیں، سارے لیٹرز جو عربک میں ہیں جب وہ ادغام ہوں گے تو کس طرح ہوں گے، اسپیشلی وہ ادغام صغیرہ یعنی جب ایک ساکن ایک متحرک میں ملتا ہے تو ہم ادغام صغیر کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ادغام کبیرہ جب ایک متحرک اور ایک متحرک سے ملتا ہے، تو انشاءاللہ وہ ہم یہاں نہیں سیکھیں گے۔ آج جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہے ادغام صغیر، جہاں پہ ایک ساکن لیٹر ایک اور ایک متحرک لیٹر سے ملتا ہے۔ کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ وہ سملر ہوتے ہیں۔ اوکے، اگر سملر نہ ہو یا سیم نہ ہو یا ان کے مخارج قریب نہ ہو تو وہ ظاہر ہو کر پڑھے جاتے ہیں، جس طرح ہم نے نون ساکن میں دیکھا تھا، نون ساکن کا مخرج اور حروف حلقے کا مخرج بہت ہی دور تھا تو وہ ظاہر کر کے ہم پڑھ رہے تھے، رائٹ۔ اسی طرح یہاں پر بھی جب لیٹرز ایک جیسے ملتے ہیں یا ایک صفات سیم ہے لیکن مخرج الگ اس طرح کے ملتے ہیں، یا ان کا جو مخرج ہے وہ بہت ہی قریب ہے تب وہ ملتے ہیں۔ جیسے دیکھیں نون ساکن کے بعد جب لیٹر یا آتا ہے تو وہ مل رہے ہیں۔ نون ساکن کا مخرج زبان کی ٹپ ہے، طرف اللسان ہے، اور یا کا جو مخرج ہے وہ ہے وسط اللسان، قریب ہے نا لیکن مخرج زبان کی نوک اور زبان کے درمیانی حصے میں مخرج کا جو سائز ہے وہ بہت ہی قریب ہے، ڈسٹینس جو ہے وہ قریب ہے، قریب المخرج ہونے کی وجہ سے ہم ادغام کر رہے تھے۔ وہی نون ساکن کے بعد جب آ رہا تھا حروف حلقی آ رہے تھے تو ہم ادغام نہیں کر رہے تھے بیکاز وہاں پہ قریب نہیں ہے، بہت دور ہے۔ تو اگر آپ کوئی بھی لیٹرز دیکھیں جیسے با ساکن کے بعد سین ساکن آ جائیں، سین فتحہ کے ساتھ آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ با ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ سین کے بعد اگر لام آ جائے تو سین ساکن کو ظاہر کریں گے اور لام کو پڑھیں گے۔ لیکن اگر دونوں ایسے مخرج کے لیٹرز آئیں جو ایک ہی ہوں یا جو قریب ہوں یا مخرج تو سیم ہو لیکن صفاتیں الگ ہوں تو انشاءاللہ ہم ان پہ ادغام کریں گے۔ تو وہ ادغام جو ہے 3 ٹائپس میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے۔ اوکے، وہ ادغام صغیر جو لیٹرز کے درمیان ہوتا ہے وہ 3 ٹائپس میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے۔ پہلا ہے ادغام متمثل، اس کو ادغام مثلین یا متمثلین یہ بھی کہتے ہیں، اٹ از اپ ٹو یو، ہم اس کو یا تو ادغام متمثل بھی کہیں اور مثلین بھی کہیں،
یا متمثلین بھی کہیں. اوکے یہ صرف سنگولر اینڈ پلورل اس میں یوز ہو رہا ہے. دیٹس اٹ. متمثلان یعنی ٹو اس طرح آ رہا ہے. بس ہم اس کو ادغام متمثل یا ادغام مثلین، ادغام متمثلین کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. پہلا ہے متمثلین ادغام متمثل، سیکنڈ ہے متجانس، اس کو بھی متجنسین اس طرح کے نام بھی آتے ہیں یا متجنسان آتا ہے. ہم اس کو یہاں ادغام متجانس دیکھیں گے. نیکسٹ ہے ادغام متقارب. اوکے ہم ایک ایک کر کے انشاءاللہ دیکھیں گے، ان کی ٹرمینالوجیز بھی ہم کو سمجھ آ جائیں گے انشاءاللہ. پہلا ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ ہے ادغام متمثل. متمثل کا مطلب کیا ہے؟ سیم. سیم یعنی جیسے دال سے ملے، دال ود ساکن، دال ود فتحہ ضمہ کسرہ یا کوئی بھی حرکہ والے دال سے ملے تو اس میں ہو رہا ہے ادغام صغیر. دال ایک دال سے مل کر ادغام متمثل ہو رہا ہے. کیا ہوتا ہے کہ یہ دال اس دال میں کمپلیٹلی مرج ہوگا، جس کی وجہ سے سیکنڈ دال پر جو ہے، سیکنڈ دال پر تجدید کا سائن آئے گا. ادغام کے اندر ہم نے دیکھا جب بھی ادغام کرتے ہیں، چاہے وہ وتھ غنہ ہو وتاؤٹ غنہ ہو، جب وہ مرج ہوتے ہیں تو سیکنڈ متحرک لیٹر پہ تجدید آتی ہے. رائٹ. تو یہاں پر بھی اسی طرح ہو رہا ہے کہ سیم لیٹرز جب ایک دوسرے کے ساتھ آتے ہیں تو پہلے لیٹر کو ہم دوسرے لیٹر میں کمپلیٹلی مرج کریں گے کہ فرسٹ لیٹر سیکنڈ میں مرج ہو کر تجدید کے ساتھ ہم زور دے کر سیکنڈ لیٹر کو پڑھیں گے. یہاں پہ کچھ ایگزامپلز ہیں دیکھیں. کانت تا پہ ساکن ہے، کانت. اس کے بعد ہے تعملو، لیکن ہم کانت تا پہ ہمس کر کے بعد میں تعملو نہیں پڑھیں گے. اس تا کو اس تا کے اندر کمپلیٹلی مرج کریں گے جس طرح آپ کو یہ نیچے دکھ رہا ہے. قرآن میں تو آپ کو یہ جو بلیک کلر میں لکھا ہوا ہے ویسے ہی ملے گا، کانت تعملو ملے گا، لیکن پڑھیں گے اس طرح جو یہاں بلو کلر میں لکھا ہوا ہے کانت تعملو، کانت تعملو. فائن، we will just merge it. ادغام کر رہے ہیں، مرج کر رہے ہیں. کانت تعملو. سیم تھنگ یہاں پر، یہاں ہے وقد دخلوا، وقد دخلوا اس طرح آئے گا. لیکن ہم کیا کریں گے، یہ جو آپ کو قرآن میں ملے گا تجدید کے ساتھ، وہ کیوں؟ بیکاز اس سے پہلے کا لیٹر ساکن سے ہے اور سیم ہے، تو ادغام کی وجہ سے وہ تجدید ملے گی. تو ہم اس کو وقد دخلوا نہیں پڑھیں گے بلکہ دال کو جو ساکن ہے اور ایک دال میں مرج کر کے پڑھیں گے وقد دخلوا. اوکے، وقد دخلوا. اس طرح جب بھی قرآن میں آئے تو اس طرح انشاءاللہ سیم لیٹرز آ جائیں تو ملا کر پڑھیں گے وداؤٹ اینی ہم کوئی ساکن کی رولنگ کو اپلائی نہیں کریں گے. چاہے ہمس کے لیٹرز آ جائیں، چاہے قلقلہ کے لیٹرز آ جائیں، قلقلہ ہمس کیے بنا ان کو نیکسٹ سیم لیٹر جو ان جیسے ہی ہوتے ہیں ان میں مرج کریں گے اور تجدید کے ساتھ مشدد کے ساتھ ادا کریں گے انشاءاللہ. یہاں پر اسی طرح کچھ ورڈز ہیں تو انشاءاللہ آپ سب اس کو ریپیٹ کریں گے. فائن. قرآن کی کچھ صورتوں سے ان ورڈز کو لیا ہوا ہے تو انشاءاللہ فرسٹ ورڈ کو دیکھیں. با ساکن کے بعد لیٹر با آیا ہے، با ساکن کے بعد با، تو ہم اس کو اضرب بعصاک نہیں پڑھیں گے. اوکے، اضرب بعصاک نہیں پڑھیں گے. صفات کا مطلب ہوتا ہے کیریکٹرسٹک سسٹر. کیریکٹرسٹکس یعنی اب دیکھیں ایک لیٹر تا ہے اور ایک لیٹر تو ہے. جب ہم انشاءاللہ نیکسٹ سمجھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا. فائن. اوکے، یہاں با ساکن ہے، نیکسٹ ہے با ود مشدد. وہ مشدد کیوں آیا ہے قرآن کے اندر؟ جسٹ بیکاز اس سے پہلے سیم لیٹر آیا ہے. ادغام کریں یہ بتانے کے لیے وہاں پہ آپ کو آلریڈی اس طرح کا دکھے گا تاکہ ہم کنفیوژن سے اس کو اضرب بعصاک نہ پڑھیں. اس لیے یہاں پہ تجدید آئے گی تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. ادغام ہوگا، اس کو پڑھیں فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ. جی اس کو بہت ہی ہیوی پڑھیں آپ ضاد کو. فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ. اوکے، نیکسٹ دیکھتے ہیں. یہاں دیکھیں واو ساکن مل رہا ہے اور ایک واو سے تو مرجنگ ہو رہی ہے. ہم اس کو عصوا نہیں پڑھیں گے، مد حروف لین کو ادا کر کے واو کو نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم اس واو ساکن کو اس واو ود مشدد
اینڈ فتحہ کے ساتھ مرج کریں گے کہ وہ عصوا ساؤنڈ نہیں کرے گا بلکہ ساؤنڈ کرے گا عصوا صوا. اوکے صوا اس طرح ساؤنڈ کرے گا، صوا نہیں ساؤنڈ کرے گا، صوا اس طرح ساؤنڈ کرے گا انشاءاللہ. عصوا وكانوا. جی ماشاءاللہ ایکسلنٹ، بارک اللہ فیک. یہاں لام ساکن لام سے مرج ہو رہا ہے تو پڑھیں گے بل لعنہم اللہ. لام الجلالہ کو ہیوی کرنا ہے نا. بل لعنہم اللہ. جی یہاں ہا ساکن کے بعد ہا آیا ہے تو ہم ان کو مرج کریں گے اس طرح کہ یہ ہا میں مرج ہو کر تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. اینما یوجہہ. یوجہہ نہ پڑھیں، جہہ نہیں ہوگا، جہہ. اینما یوجہہ. اوکے اس طرح پڑھیں جیسے یہاں پہ ہا ہے ہی نہیں. اوکے ایسا پڑھیں جیسے ہا ہے ہی نہیں، ہم جیم کو ہا سے ملائیں گے. اینما یوجہہ. اوکے ماشاءاللہ ایکسلنٹ. یہاں پہ فا اور ایک فا سے مل رہا ہے. فلا یسرف فی القتل. جی ماشاءاللہ ایکسلنٹ. یہاں تا سے مل رہا ہے تو یہاں پر بھی تا کو نہیں پڑھیں گے، ہم اس تا پر ہمس نہیں کریں گے. طلعت تزاورو نہیں پڑھیں گے بلکہ ملا دیں گے. اذا طلعت تزاور عن. جی زا نہیں ہے ذال ہے نا. اذا طلعت تزاور عن. جی الحمدللہ، بارک اللہ فیک. آپ سب نے اس کو بہت اچھے سے پڑھا ہے. تو الحمدللہ ہم نے دیکھ لیا کہ ادغام بٹوین لیٹرز کے اندر ہم جب سیم لیٹرز آ جائیں جن کی صفات اور جن کا مخرج سیم ہو، یعنی سیم ٹوینس لیٹرز ہوں، یعنی سیم لیٹرز آ جائیں جو ڈبل ہوں، تو ہم اس کو ادغام متمثل یا ادغام مثلین اس طرح کرتے ہیں. جو ہم دیکھ رہے تھے میم ساکن کے بعد میم آتا ہے نا، ادغام شفوی میں جو ہم دیکھ رہے تھے یہ بھی جو ہے ادغام مثلین کی ہی جو ہے کیٹیگری ہے، لیکن اس میں ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے. اور ایک ہوتا ہے سیم تھنگ نون ساکن کی رولنگز میں. نون ساکن کے بعد جب نون آتا ہے یہاں پر بھی کمپلیٹ ادغام ہوگا جس کو ہم ادغام متمثل کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ غنہ کے ساتھ ہو رہا ہے. ہم نے آلریڈی اس کو کمپلیٹ کر لیا. آج ہم انشاءاللہ الگ سے دیکھ رہے ہیں کہ ادغام بٹوین لیٹرز کس طرح ہوں گے، کیونکہ ادغام آف نون ساکن اور میم ساکن ہم نے دیکھ لیا بیکاز وہ ایسے لیٹرز ہیں جو بہت بار قرآن میں ہر ایک پیج میں تو آپ کو نون ساکن اور میم ساکن کی رولنگز ملیں گی، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا. اور ایک مین ریزن اس کو ڈسکس اس لیے کیا تھا بیکاز میم ساکن اور نون ساکن جو ہے اس میں ان کی ایک صفات ہے، وہ سارے عربک لیٹر سے مختلف ہیں کیونکہ ان میں غنہ ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں اس کو الگ سے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس پر کہاں غنہ کریں گے، کہاں نہیں کریں گے، کہاں غنہ کر کے چھپانا ہوتا ہے، کہاں غنہ کر کے ملانا ہوتا ہے. اس طرح کی وجہ سے ہم نے اس کو، اس طرح کی وجوہات کی وجہ سے ہم نے اس کو الگ سے ڈسکس کیا، اس لیے اس کی تجوید میں الگ رولنگ ہوتی ہے. اب جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ریلیشن شپ بٹوین لیٹرز ہیں، جو سارے لیٹرز جب ایک دوسرے سے مل جائیں، ایک کے بعد ایک آ جائیں، ساکن اور متحرک ہو تو اس میں ادغام ہو رہا ہے ورنہ ہوتا اظہار. اوکے 3 ٹائپس ہیں جن میں ہو رہا ہے ادغام. لاسٹ ٹائپ ہوتا ہے جہاں پہ ہوتا ہے اظہار، لیکن وہ ہم نہیں پڑھیں گے بیکاز وہ آلریڈی انڈرسٹوڈ ہے. جب یہ سارے نہیں ہوں گے تو نیکسٹ پاسبلٹی وہی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں نیکسٹ جو ادغام بٹوین لیٹرز ہے وہ کیا ہے. ادغام متجانس. متجانس کا مطلب کیا ہے کہ جو لیٹرز، جو حروف ایک دوسرے سے مل رہے ہیں جس میں پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو جس پر مشدد آ جائے ڈیو ٹو
ڈیو ٹو ادغام، رائٹ، ڈیو ٹو ادغام اگر ان پہ تشدید آ جائے تو وہ لیٹرز جو مل رہے ہیں ان کا مخرج تو سیم ہو لیکن ان کی صفاتیں ڈیفرنٹ ہوں، مخرج سیم صفاتیں ڈیفرنٹ۔ یہ کون سا ہے؟ اگر آپ نے لیا لیٹر وہ جو ہم زبان کی نوک سے ادا کرتے ہیں، لیٹر سا، لیٹر ذا، لیٹر ظ، اگر یہ 3 لیٹر سا کے بعد ذا، سا کے بعد ظ یا ذا کے بعد ظ اس طرح آ جائے، یا جو ہم نے پیئرز آف لیٹرز دیکھے ہیں نا، زا سین صاد تا اور تو اور دال، ایسے لیٹرز جو ہم نے دیکھے ہیں جن کا مخرج تو سیم ہوتا ہے لیکن ان کی صفاتیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں نا، ذال اور ثا کی ڈیفرنس ہے، ذال اور ظ میں ڈیفرنس ہے، ذال لائٹ ہوتا ہے، ظ جو ہے ہیوی ہوتا ہے۔ صفات کہتے ہیں کوالٹیز آف دا لیٹر کو، جو ہم نے پڑھا تھا مخرج میں جب ہم نے دیکھا تو کوالٹیز لکھا تھا نا ہم نے سائڈ میں کہ کچھ ہمس ہوتے ہیں، کچھ پر جو ہے قلقلہ ہوتا ہے، کچھ پر سیٹی کی آوازیں ہوتی ہیں، رائٹ، وہ دو زیادہ کوالٹیز آف دا لیٹرز، تو وہ صفاتیں ہیں، ان کی صفات تو ڈیفرنٹ رہتی ہے لیکن مخرج ان کا سیم ہے، سے مخرج زیادہ ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اس طرح کے جب ملتے ہیں تو یہاں پر بھی ادغام ہوگا۔ ادغام کس طرح ہوگا؟ ذال کے بعد ظ آ جائے یا ظ کے بعد ذال آ جائے تو ہم اس پہلے لیٹر کو جس پہ ساکن ہے دوسرا جو متحرک لیٹر ہے اس میں بدل دیں گے۔ اوکے، یہاں پر کچھ ایگزامپلز ہیں قرآن میں، اس طرح لکھا ہوا آپ کو ملے گا، اذ ذال پہ ساکن، ظلموا، تو ہم اس کو اذ ظلموا نہیں پڑھیں گے، اس ذال کو اس میں مرج کر دیں گے کمپلیٹلی اور پڑھیں گے اذ ظلموا، اذ ظلموا۔ اوکے، یہ ذال اس ذال کے سٹارٹنگ میں پروناؤنس ہو رہا ہے آلریڈی، رائٹ، بیکاز سیم ان کے مخرج تو سیم ہے لیکن ان کی صفاتیں جو ہیں وہ ڈیفرنس ہیں۔ ہیوینس کے ساتھ ظ کو ادا کریں گے کیونکہ یہ ذال اس ظ میں کمپلیٹلی مرج ہو رہا ہے۔ نیکسٹ سیم تھنگ، لیٹر تا جو لائٹ ہے، لیٹر تو جو ہیوی ہے، دونوں مرج ہو رہے ہیں۔ وقالت طائفۃ، اس طرح قرآن میں آپ کو ملے گا وقالت طائفۃ، لیکن اب یہ تا کو ہمس کے بغیر اس تو میں مرج کریں گے اور پڑھیں گے وقالت طائفۃ، وقالت طائفۃ۔ اوکے، الحمدللہ، بہت ہی آسان ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ان ورڈز کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم بہت سارے لیٹرز جن کا مخرج تو سیم ہے، صفاتیں ڈیفرنس ہیں، ان کو کس طرح ہم مرج کریں گے انشاءاللہ۔ اوکے، یہاں دیکھیں لیٹر دال اور لیٹر تا ادا ہوں گے سیم ہمارے مخرج سے، مخرج تو فل سیم ہے۔ قد تبین قرآن میں آئے گا لیکن ہم دال کو تا میں کمپلیٹ مرج کریں گے اور پڑھیں گے قد تبین الرشد، دال تا میں کمپلیٹ مرج ہو جائے گا۔ آپ سب ریپیٹ کریں، قد تبین الرشد، خا نہیں ہے قاف ہے نا، قا پڑھیں گے۔ دال کمپلیٹلی مرج ہوتا ہے سسٹر، سیم تھنگ نون ساکن کے بعد جب را آتا ہے تو کیا کرتے ہیں، نون کو نہیں پڑھتے نا، اسی طرح یہاں پر بھی ہوتا ہے۔ اوکے انشاءاللہ، قد تبین الرشد، جی یہاں پہ تا ساکن ہے، یہاں تو ہیوینس کے ساتھ پڑھا جائے گا، مشدد بھی آیا ہے، تا کو تو میں مرج کریں گے۔ اذ ہمت طائفتان، جی ذال کو ظ میں مرج کریں گے، اذ ظلموا، جی یہاں تو دیکھیں ہیوی لیٹر پہلے آیا ہے اور جو لیٹر لائٹ ہے وہ بعد میں آیا، پھر بھی ہم اس تو کو اس میں مرج کریں گے۔ لئن بسطت، یہاں پر دال تا میں مرج ہوگا، فما حصدتم، تو نیکسٹ دیکھتے ہیں، یہاں پر دیکھیں
کہاں ہے با اور میم؟ با اور میم ادا ہوتے ہیں ہونٹوں سے، با اور میم دونوں کو ہم ہونٹوں سے ادا کرتے ہیں۔ تو جب با کو ادا کر کے میم کو ادا کرنے کی کوشش کریں تو ڈیفیکلٹی ہوگی، ہم اس کو ارکب معنا نہیں پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے یا بنی ارکم معنا۔ یا بنی ارکب جی معنا یا بنی ارکم معنا۔ یا بنی ارکب معنا جی الحمدللہ، یہاں دال اور تا ملیں گے، ما عبدتم۔ ما عبدتم جی الحمدللہ، یہ سورہ الکافرون میں آ رہا ہے اور سب اس کو آپ الحمدللہ اسی طرح پڑھ رہی ہیں۔ آپ کو آلریڈی آتا ہے تو ہم دیکھ لیا الحمدللہ کہ کس طرح جب لیٹرز جو مخرج سیم ہوتا ہے لیکن صفاتیں ڈیفرنس ہونے کی وجہ سے وہ جو ہے نیکسٹ لیٹر میں مرج ہوتے ہیں اس طرح کمپلیٹلی کہ جو ساکن لیٹر ہے وہ بالکل بھی پروناؤنس نہیں ہوگا، رائٹ؟ الحمدللہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے ادغام کی ٹائپ ریلیشن شپ بٹوین لیٹرز، جس میں آتا ہے ادغام متقارب۔ متقارب سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اندر مخرج جو ہے وہ بہت ہی قریب ہوتا ہے، مخرج جو ہے وہ قریب ہوتا ہے، اور جو اس کی صفات ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، صفات ڈیفرنٹ ہوتی ہے لیکن سملر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب میں سمجھا دوں گی آپ کو کہ مخرج تو نزدیک ہے، بہت ہی ایک دوسرے کے بہت نزدیک ہے، صفاتیں بالکل ڈیفرنٹ ہیں۔ قوف کو اور کاف کو دیکھیں، ان کا مخرج ایکچول میں ایک ہی ہے، لیکن جب ہم نے اقصر لسان ہے جب ہم نے پڑھا تھا تو قوف اور کاف کی جو رولنگز، تو ہم نے کیا دیکھا کہ قوف ادا ہوتا ہے ہمارے اقصر لسان سے، لیکن اس کا جو پوزیشن ہے وہ تھوڑا لاسٹ میں آتا ہے، لیکن کاف اقصر لسان سے ادا ہوتا ہے لیکن وہ لگتا ہے زبان کی جو آخری حصہ ہوتا ہے وہ لگتا ہے اوپر کے سخت اور نرم دونوں تالوں پہ، رائٹ؟ یعنی ہے اقصر لسان لیکن مخرج تھوڑا سا آگے پیچھے ہے، قریب ہے۔ اس لیے جب بھی اس طرح کے لیٹرز آ جائیں جن کا مخرج قریب ہو اور صفاتیں بھی بالکل ڈیفرنٹ ہو، قوف اور کاف ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، رائٹ؟ لیکن سملر کہتے ہیں کسے کہ سیم نہیں لیکن زیادہ بھی ڈیفرنٹ نہیں۔ جیسے اگر ہم نے نون کو ملایا ہا سے، ہم اس کو قریب المخارج نہیں کہہ سکتے بیکاز ان کا مخرج بہت ہی دور ہے، رائٹ؟ یہاں پہ اظہار ہوگا، صفاتیں ڈیفرنٹ تو ہیں لیکن تھوڑے سے قریب ہیں، یعنی ہم ان کی جو مخرج کی وجہ سے ان کی صفاتیں جو ہیں تھوڑے سے ملتے جلتے ہیں، ہم ان کو زیادہ جو دور ہیں ان کو یوز نہیں کر سکتے، اور زیادہ جو نزدیک ہیں با اور میم کے طرح بھی یہ نہیں ہے، ان کے مخرج جو ہیں ڈیفرنٹ ہیں لیکن ان کی صفات جو ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہے لیکن ایک دوسرے سے زیادہ دور نہیں ہے، یہ بہت ہی قریب ہیں، تب ان کو ہم کہتے ہیں ادغام متقارب۔ اوکے، صفات از آلسو ڈیفرنٹ، کوالٹی بھی ڈیفرنٹ ہے، مخرج بھی ڈیفرنٹ ہے لیکن تھوڑا سا قریب ہے، اس لیے ہم اس کو تھوڑا سا سملر کہیں گے، زیادہ دور نہیں ہے۔ جیسے لام اور رو پڑھتے ہیں ہم کہاں سے؟ ہم نے دیکھا کہ رو جب پڑھتے ہیں زبان کی جو ہماری نوک ہے وہ کہاں لگتی ہے؟ اوپر کے مسوڑوں پہ، رائٹ؟ لیکن لام کے لیے ہم نے کیا دیکھا تھا؟ طرف اللسان کے سائڈ کے جو حصے ہیں لام کے لیے وہ بھی ملتے ہیں، رائٹ؟ حافۃ اللسان، لیکن مخرج کیا ہے؟ تھوڑا سا قریب ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔ قوف اور کاف کا سیم اسی طرح، قوف اور کاف دونوں اقصر لسان سے لیکن ایگزیکٹ پوزیشن سے، ایگزیکٹ جو پوائنٹ ہوتا ہے وہاں سے نہیں، تھوڑا آگے پیچھے ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ان لیٹرز میں جو ہے ادغام متقارب ہوتا ہے۔ قرآن میں اس طرح کے آپ کو ورڈز دکھیں گے جہاں پر وَقُل کے بعد آئے گا ربی، اوکے، وَقُل ربی، تو ہم پڑھیں گے وَقُر ربی، اوکے، وَقُر ربی پڑھیں گے۔ وَقُل کے اندر جو لام ساکن ہے اس میں رو کو ہم کمپلیٹلی مرج کر کے پڑھیں گے وَقُر ربی، فائن۔ اور ایک ہے یہاں نخلقکم، یہاں قوف آتا ہے لیکن ہم اس کو وداؤٹ اینی قلقلہ نیکسٹ کے کاف میں اس طرح مرج کریں گے کہ ہم قوف کو بالکل بھی نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو نخلقکم نہیں پڑھیں گے بلکہ نخلقکم پڑھیں گے۔ قوف
جو ہے کمپلیٹلی مرج ہوتا ہے کاف میں اور پڑھا جائے گا نخلقکم، نخلقکم. فائن. تو الحمدللہ یہ بھی بہت ہی آسان ہے. یہاں پہ کچھ ورڈز ہیں تو انشاءاللہ ہم ان کی تلاوت کریں گے. اوکے یہاں پر دیکھیں لام ساکن اور را سے مل رہا ہے تو ہم پڑھیں گے بل رفعہ اللہ الیہ، بل رفعه الله إليه بل رفعہ اللہ الیہ، بل رفعه الله إليه الم نخلقکم ألم نخلقكم قل رب ارحمہما، قل رب ارحمهما جی ہاں لام کو را سے ملا کر پڑھ رہے ہیں قل رب ارحمہما. قل رب ارحمهما. جی الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے سارے ادغام بٹوین لیٹرز کو جن کے اندر 3 ٹائپس آتے ہیں. اس کے علاوہ جو بھی رولنگ آئے گی وہ کیا ہے کہ جب ایک ساکن اور ایک متحرک سے ملے گا وہ اگر سیم مخرج سے نہ ہو، سملر لیٹرز نہ ہو، یا ان کے مخرج سیم صفاتیں ڈیفرنس نہ ہو، یا ان کا مخرج اور صفات دونوں ڈیفرنٹ لیکن مخرج قریب نہ ہو، تو باقی کے جو بھی لیٹرز اس طرح کے ملیں گے ہم ان پہ اظہار کریں گے. اوکے ادغام بٹوین لیٹرز 3 ہیں. اگر ہم ریلیشن شپ بٹوین لیٹرز دیکھتے تو 4 کائنڈز آف ہم دیکھیں گے جن میں 3 میں ہوتا ہے ادغام اور لاسٹ میں ہوتا ہے اظہار، لیکن ہم یہاں صرف اور صرف ادغام کو ہم نے لیا ہے. لیکن جب بھی ایسے لیٹرز ملیں جن کے مخرج صفات سب الگ الگ ہیں اور وہ قریب بھی نہیں ہیں تو ہم ان کو جو ہے اظہار کر کے پڑھیں گے جس طرح ہم آیتوں میں قرآن میں پڑھتے ہیں. الحمدللہ فائن. تو آئی ہوپ دس از کلیئر. ہم نے ایک چھوٹا سا ٹاپک کمپلیٹ کر لیا ہے تو الحمدللہ تجوید کی آل دا بیسک ٹاپکس آر کمپلیٹڈ. انشاءاللہ ہم اس کورس میں ایڈوانس لیول کے ٹاپکس کو کور نہیں کریں گے اوکے بیکاز دیٹ ول بی مچ ڈیفیکلٹ فار یو اینڈ جو بھی آپ نے سیکھا ہے اس کی پریکٹس بھی ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ ہم ایک سورہ کھولیں گے اور اس کے اندر تجوید کے رولنگز کو اپلائی کر کے تلاوت کریں گے اینڈ آپ میں سے ہر ایک کو انشاءاللہ سنانے کا موقع بھی ملے گا. فائن. تو انشاءاللہ ہم وقف کی کلاسز کے بعد ڈائریکٹلی انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کی جائے بیکاز تجوید کے رولز جو آپ نے سیکھے ہیں دیٹ از ناٹ دیٹ کمپلسری فار یو، جسٹ نالج ہونا ضروری ہے اوکے کہ ہم کس طرح لیٹرز کو ادا کرتے ہیں، کس طرح رولنگز کو ادا کرتے ہیں، کس طرح لہن الجلی سے بچنا ہے وہ آپ نے الحمدللہ دیکھ لیا ہے. اب نیکسٹ جو بھی ہم کریں گے وہ قرآن میں اپلیکیشن ہے، اپلیکیشن آف دیز تجوید رولز انٹو دی قرآن ریسیٹیشن which is the most important thing. اوکے تو الحمدللہ ٹائم بھی ہو گیا ہے تو ہم اس میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.